بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، تو یہ سوال ہے ایک سرمایہ داری اور کائناتی بحران کے بارے میں. اچھا، پہلے سوال کو پڑھ لیتے ہیں. تو السلام علیکم. ایک سوال ہے، چلیں یہ مان بھی لیں، مطلب یہ ماننے کے لیے اتنا زیادہ تیار نہیں ہے کہ کائناتی بحرانوں کے بحران ہوتا ہے دوسری ہے سے. بحرانوں کی اصل وجہ سرمایہ داری نظام ہے. بحرانوں کی اصل وجہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے. اچھا، پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ بحران کیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے. عموماً جو سرمایہ داری کے بحرانوں کی بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے جو بحران ہیں، پہلا تو خود معاشی بحران ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک ایسا نظام ہے جو بار بار جو ہے بلبلے بنتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں. سائیکلز، یہ مطلب ایک اب ظاہر ہے ان سائیکل سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو جیسے کہ مارکس نے، شمپیٹر نے اور دوسرے لوگوں نے بھی، یعنی یہ سارے تو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، انہوں نے ان بحرانوں کی بات کی. اور یہ لگتا ہے کہ سرمایہ داری سے، یعنی کہ سرمایہ داری کی ریت میں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، اس سے چھٹکارا. اور یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور سرمایہ داری جو ہے میچور ہوتی جا رہی ہے، یہ بحران بھی مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو بحرانوں کو حل نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں کہ یا تو ڈیلے کرتے ہیں یا یہ کہ دوسری جگہوں پہ کمزور ممالک کی طرف پھیر دیتے ہیں. دوسرا یہ ماحولیاتی بحران جو ہے، اس کے بھی آپ کو، اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ روحانی بحران جو ہے، زندگی بے معنی، نفسیاتی مریض بن گئے وغیرہ، یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے. معاشرتی بحران، خاندان کی تباہی اور دوسرے بحران، یہ بڑے بڑے یعنی تہذیبی بحران ہے. تو جو سرمایہ دار نظام جو ہے اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے ملکوں پر اور تہذیبوں پر، وہ بحران کے مختلف قسم کے بحران کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے بحران کے حل کی جو ہے کوئی دیر پا جو تجویز ہے اس نظام کے اندر نہیں. اس لیے جو لوگ سرمایہ داری کو مانتے بھی ہیں، وہ اوپر سے اس پہ لمٹس لگاتے ہیں، یعنی قید بندیاں، چاہے وہ قید بندی جو ہے معاشرے کی ہو یا قوم کی ہو یا انسانیت کے نام پہ ہو یا مذہب کے نام پہ ہو. لیکن جو سرمایہ داری مچور ہوتی گئی ہے، کبھی ہوتی گئی ہے، غالب ہوتی گئی ہے، یہ قیدیں اور حد بندیاں لگانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہے بحران. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا سوال یہ ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کیا ہے.
نظام جو ہے سسٹم ہے. سرمایہ داری جو ہے صرف ایک نظام نہیں ہے بلکہ ایک لائف ورلڈ بھی ہے، یعنی معاشرتی قوت بھی ہے. ان دونوں سے مل کے ایک تہذیب بنتی ہے، وہ ایک تہذیب بھی ہے. لیکن اس تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ روحانیت پہ. تو سرمایہ داری ایک روحانی نظام ہے ان معنوں میں بنیادی طور پہ. یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک شیطانی روحانیت ہے. وہ دو چیزیں جن پر یہ مبنی ہے، دو خصلات یا خصلتیں جو خبیث خصلتیں جو ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں ایورس، یعنی لالچ، یا اور دوسری ہے کوٹسنس، حسد. اور اس صفت کی بنیاد پہ جو چیز سرمایہ داری میں ہے وہ جمع برائے جمع، یا اسی کو ہم کہتے ہیں بڑھوتری برائے بڑھوتری. اس کو سرمایہ داران مفکرین کہتے ہیں ایکومولیشن یعنی جمع فار دا سیک آف ایکومولیشن. تو سرمایہ داران وہ نظام، وہ روحانیت ہے جس میں یہ قوتیں جو ہے انسان پہ غالب آ جاتی، انسان پہ حکمران بن جاتی، اور اس کی جو شکل مطلب یہ ہے کہ یہ خدا بن جاتی ہے، اس کی یعنی اس پر غالب آ جاتی، اس کے حکمران بن جاتی. اور یہ جو ہے خواہشات نفس دوسرے معنوں میں حکمران بن جاتی. اس کو ہوا کہتے ہیں عربی میں. قرآن مجید میں فرمایا نا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا الہ یعنی اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا دی. یہ بنیاد ہے سرمایہ داری. اچھا، یہ ہمیشہ سے رہی ہے لیکن سرمایہ داری ہمیشہ سے نہیں رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روحانیت جو ہے سرمایہ داری کی بنیاد ہے، لیکن صرف روحانیت کی کسی فرد یا گروہ میں موجودگی سے کوئی سرمایہ داری نہیں آتی. یہ تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے. لیکن سرمایہ داری کب آتی ہے؟ جب یہ انفرادی طور پہ افراد پہ قابض ہو جاتی ہے، معاشرے کا بنیادی قدر بن جاتی ہے، اور ریاست پر بھی غالب آ جاتی ہے. اور صرف روحانیت نہیں رہتی بلکہ ایک نظام بھی بن جاتی ہے، انفرادی نظام معاشرتی، بلکہ ایک تہذیب بن جاتی ہے جس میں نظام اور لائف ورلڈ دونوں شامل. تو یہ جو ہے وہ ہے تقریباً ہونا شروع ہوا ہے 300-400 سال سے، یہ یعنی 11ویں صدی 12ویں صدی عیسوی سے ہونا شروع ہوا اٹلی وغیرہ میں. اور اس کا جو اوج پہ پہنچی ہے وہ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں. اور 20ویں صدی میں بعد جو ہے پھر یہ زوال پذیر شروع ہونے، اسی کو ہم بحران بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے سرمایہ داری نظام. تو سرمایہ داری نظام سے ہماری مراد جو ہے پوری تہذیب ہے، اور سرمایہ داری نظام سے مراد ہماری یہ ہے کہ انسان جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں جمع برائے جمع جو ہے اس کی یہ حکمراں قوت بن جائے. ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے، فرضی خواہ ہے. جو حقیقت جو ہے وہ اس میں اور بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں. صرف یہ چیز جو ہے اگر مکمل طور پہ غالب آ جائے، جس طرح آئیڈیل ٹائپ بتاتی ہے، تو انسان جو ہے اس دنیا میں نہ معاشرہ رہے گا نہ تہذیب رہے گی.
تو جس حد تک معاشرے جو ہے اس آئیڈیل ٹائپ کے قریب ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ معاشرے ہیں، یا سرمایہ دارانہ فرد ہے، یا سرمایہ دارانہ تہذیب ہے۔ اور مغربی معاشروں میں بشمول جاپان اور کوریا وغیرہ میں یہ جو ہے نظام جو ہے آئیڈیل ٹائپ کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے یہ بحران جو ان کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہ شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آیا بحران اور سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان کازل لنک ہے کہ نہیں؟ مطلب بحران بھی موجود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور سرمایہ داری بھی موجود ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ کاز کیا، یہ یعنی علت اور معلول کیا ہے اس میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بحران کی کوئی اور علت ہو، سرمایہ داری نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں 2 + 2 = 4 کی طرح تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ہمارا مطلب پورا ہمارے اسٹڈی سرکل کی جو تھاٹ ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری والے خود بھی اس کو مانتے ہیں کہ بحران جو ہے اس کو کاز سرمایہ داری کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کو نہ ماننا چاہیں تو یہ لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا پوری دلیل سمجھنا چاہیں تو وہ جو ہے ہمارے لٹریچر میں موجود ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے، کیونکہ یعنی سرمایہ داری خود بھی مانتی ہے، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ اگر آپ سرمایہ دارانہ روحانیت یا شیطنت معاشرے پہ غالب آئے گی تو یہی ہوگا، کیونکہ مثلا یہ کہ سورہ تکاثر پڑھ لیں، تکاثر کا مطلب ہی وہ کیپٹل ہے، کیونکہ تکاثر میں عربی میں 2 معنی پنہاں ہیں، ایک جمع کرنا یعنی جمع برائے جمع کی طلب، اور باب تفاعل میں کمپٹیشن کے معنی ہوتے ہیں، تو تکاثر جو ہے باب تفاعل میں سے ہے، تو تکاثر جو ہے یعنی کثرت ہے، یہ اس کا مادہ کاف ہے، اسی سے کوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، لیکن تکاثر کہتے ہیں جمع کرنا برائے جمع، اور اس کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، جمع برائے جمع کے لیے، اور یہ پہلی کو ہم جو ہے ایورس کہتے ہیں، یعنی جمع برائے جمع، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کوٹسنس یا کمپٹیشن یا حسد اس کو کہتے ہیں۔ حسد جو ہے انجن ہے سرمایہ داری کا۔ اچھا، تو قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس غفلت میں تمہیں ڈال دیا تکاثر نے، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ اور یہ صرف مطلب یہ کہ قبریں انسان کی نہیں بلکہ ایک تہذیب کی قبر بھی ہوتی ہے بحران کا جب وہ شکار ہوتی ہے۔ الہاکم حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم دیکھو گے، اور یہ جہنم جو دیکھو گے آخرت میں تو دیکھو گے ہی، لیکن دنیا میں بھی دیکھو گے اپنے اعمال کی، اس تکاثر کا جو نتیجہ ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ اور یہ جہنم یعنی سرمایہ داری نے 500 انسان جو ہے لاکھوں سال سے اس کائنات میں آباد ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں آباد ہے، سرمایہ داری نے 200 سال میں اس کباڑا نکال دیا۔ تو یہ تو قرآن مجید لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور سورہ ہمزہ میں بھی اس کی بات ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کون ہے وہ؟ الذی جمع مالا وعدد، یہ سرمایہ داری کی جمع مالا جمع کرتا ہے مال کو، اور عدد اس کو گنتا ہے گنتا ہے کہ اس کو بڑھوتری ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بڑھوتری برائے بڑھوتری کی احسن ترین ممکن تعبیر قرآن مجید نے فرمایا جمع مالا وعدد، اور وہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو اخلدہ لافانی بنا دے گا۔ یہی سرمایہ داری بھی کہتی ہے
موت کو بھلائے بغیر آپ سرمایہ دار نہیں بن سکتے، نہ سرمایہ داری تہذیب غالب آ سکتی ہے موت کو بھلائے بغیر۔ اور سرمایہ داری کی تگ و دو کیا ہے؟ کیوں آپ جو ہے بڑھوتری کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے آپ اسکیسٹی یا کساس سے اوپر اٹھ جائیں گے اور جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے اور لافانی ہو جائیں گے، ملک لا یبلا جس کو قرآن مجید نے فرمایا، جو شیطان نے ورغلایا تھا آدم علیہ السلام کو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ یہ آگ جس کی بیان، یہ جہنم کی آگ تو ہے، اس دنیا کی بھی آگ ہے، کیونکہ جو جنت میں جائے گا اس کے جنت کے مزے بھی یہاں، وہ جنت کی جھلک بھی دیکھ لے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم کی جھلک بھی یہاں دیکھے گا، انفرادی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور تہذیبی اعتبار سے بھی، اور ریاستی اعتبار سے بھی۔ اچھا، تو اب تک 3 باتیں ہم نے کور کر لی ہیں، جو ایک تو یہ کہ بحران کیا ہے، دوسرا یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے ہمارے نزدیک، اور تیسری یہ کہ ان کے درمیان جو ہے کازل لنک ہے کہ نہیں، اور ہے تو کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں میں نے آپ کو عمومی قرآنی حوالہ دے دیا، لیکن یہ کہ جو اس کے امپیریکل اور تصوراتی بحث ہے وہ ہمارے لٹریچر میں آپ کو مل سکتی ہے، اور وہ خود سرمایہ دار جو ہے سرمایہ دارانہ لٹریچر میں، چاہے وہ لبرل ہو یا سوشلسٹ ہو یا نیشنلسٹ ہو، اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں سوال کے اگلے حصے۔ اچھا، آپ میرا خیال ہے یہ ریکارڈ ہوا کہ نہیں؟ ہم نے اب تک 3 سوالوں کا جواب دیا ہے، بحران کیا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے۔ دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ریکارڈ نہ کیا میں نے۔ تیسرا یہ کہ ان میں کازل لنک، تو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، دوسرا یہ بتا دیا کہ آپ ہمارے لٹریچر میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، ہمارے حلقے کے لٹریچر۔ تیسرا یہ کہ سرمایہ داری کے اپنے لٹریچر میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھڑی۔ اچھا، اب سوالات کے جو اگلا حصہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری نے انسانیت کو نئی جہت سے متعارف بھی کروایا، اس میں آئیں گے جیسے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیمی نظام، ریاست، سماجی نظام، بینکاری نظام، اور کئی چیزیں جو آج کل نہ صرف ایک انسانوں کی بلکہ ریاستوں اور سماج کی ضرورتیں بن گئی۔ تو ضرورتیں جو ہیں وہ جناب عالی، ضرورتیں تو بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں۔ ضرورتیں بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی حقیقی ضرورتیں ہیں یا وہ ہمیشہ رہیں گی، بلکہ ضرورتیں تو انسان کی اتنی ہیں کہ جیسے کہ عالم نے کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ انسان کی اصل ضرورت کیا ہے؟ 3 ہی ہیں، 3-4 ہی جو حدیث میں آئی ہیں، ایک کھانا پینا، اور دوسرا یہ کہ کپڑے، تیسرا یہ کہ گھر، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ باقی مطلب یہ اس تہذیب نے جو انسان کی ضرورتیں بنا دی ہیں، وہ جو ہے انسان کو ایک اپنے اس کے جکڑنے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ضرورتیں بڑھاتے جاؤ اسی طرح جو ہے یہ سرمایہ داری معاشروں پہ اور افراد پہ اور ریاست پہ قابض ہوتی ہے۔ اچھا، برعکس سرمایہ دارانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، ہمیں ان چیزوں سے ہاتھ دھونے کا عزم ہے۔ ہم تو عزم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ کہ وہ تو خود ہی تباہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کسی کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی تباہ ہو رہا ہے۔ اور اس بات کو ہم نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایک جرمن سوسیولوجسٹ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے وولفگانگ اسٹریک، اس پہ میں نے کچھ لیکچرز بھی بنائے ہیں، کچھ لیکچر کیا ریڈنگ سیشن یوٹیوب پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہے ہاؤ ول کیپٹلزم اینڈ، اور وہ تو خود اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی تباہ نہیں کر رہا،
اور اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ خود ہی تباہ ہو رہا ہے. اور لیکن یہ سب چیزیں اس قدر درکار ہیں کہ اس کے بغیر نہ ریاستی ڈھانچہ چل سکتا ہے. پورے گلوبل سرمایہ داران نظام میں ایک ریاست کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ اس نظام سے الگ کوئی راستہ اپناتا ہے تو کیا مناسب رہے گا امت کے لیے، کسی فرد کے لیے؟ کس طرح یہ ممکن ہے انسان اس نظام سے جان چھڑانے اس کا وجود کا حصہ بن چکے، وجود کا حصہ بن چکے. یعنی مطلب یہ کہ کینسر بھی آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینسر سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے. یہ وجود کا آپ کا حصہ بھی بن گیا اور وجود کو اندر سے کھا رہا ہے، تو اس سے جان چھڑانا تو لازم ہے، ورنہ آپ کا وجود گیا، چاہے وہ انفرادی وجود ہے یا معاشرتی یا ریاستی وجود. لیکن یہ کہ یہ اس میں جو اصل بات ہے وہ میں ابھی کروں گا، یہ پوری غلط فہمی پہ بھی مبنی ہے اور سرمایہ داری نظام کی عدم فہم پہ بھی مبنی ہے، اور یعنی جدید نظام کے بارے میں ایک قسم کی مبالغہ آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں چند باتیں کہوں گا. یہ ہم باتیں کرتے آتے ہیں تو اس لیے اس میں مزید تفصیل نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ یہاں چند باتیں کہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے ظلم ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ان چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی اصل جگہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اور عدل کیا ہے؟ چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یعنی جو اس کی اصل جگہ ہے. یعنی باپ کو باپ سمجھنا، بیٹے کو بیٹا، یعنی بیٹا باپ بن جائے تو یہ ظلم ہے. اور عدل یہ ہے کہ باپ کو باپ سمجھو، بیٹے کو بیٹے سمجھو. ہر چیز کا اللہ نے ایک مقام بتا دی، وہ شریعت بتاتی ہے، اس لیے عدل اور شریعت میں کوئی فرق نہیں. شریعت کے علاوہ ہر چیز ظلم ہے. یہ پہلی بات. تو سرمایہ داری ظلم ہے. دوسری بات، سرمایہ داری نے ایک چیز بھی ایجاد نہیں کی. سرمایہ داری کوئی چیز ایجاد نہیں کرتی. وہ پہلے سے جو انسان کے پاس چیزیں موجود ہیں ان پر قبضہ کر لیتی ہے، اور یہ قبضہ جو ہے شروع میں معیشت پہ کرتی ہے، لیکن بعد میں ہر چیز پہ قبضہ کر لیتی ہے اور اس کو اپنے نظام کا حصہ بنا دیتی ہے. انسان کے قلب پہ قبضہ کرتی ہے، انسان کے جسم پہ قبضہ کرتی ہے. جسم بھی سرمایہ بن جاتا ہے، اس کو بیچا اور بڑھوتری کے چکر میں لگایا جاتا ہے. انسان کا ذہن بھی سرمایہ بن جاتا ہے، انسان کا فرد بھی، معاشرہ بھی. تو سرمایہ داری نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی. اس لیے سرمایہ داری کی جو بنیاد ہے وائلنس، ظلم و ستم. اور سرمایہ داری کی بنیاد جو ہے چوری، ایکسپلائٹیشن، اور انسانی معاشروں کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنا. وسائل ایجاد نہیں کرتی بلکہ ان پر قبضہ کرتی ہے، اور قبضہ کر کے ان کو 200 سال کے اندر جو ہے اس کو ختم کر دیا. وسائل ختم ہو رہے ہیں. یعنی پورے انسان کے لیے 100 جو 1000 سال تک چیزیں 1000 سال تک چیزیں کافی تھی، وہ 200 سال میں ختم کر دی، ہڑپ کر دی. حل من مزید، حل من مزید. تو نہ سرمایہ داری نے ریاست ایجاد کی، یہ بھی پہلے سے موجود تھی. نہ فرد کو ایجاد کیا، یہ بھی اللہ نے تخلیق کیا. معاشرے کو ایجاد کیا، یہ بھی پہلے سے موجود تھا. ہزاروں سال سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور جس کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ بھی ہزاروں سال سے موجود ہے. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انسان نے یہ ہزاروں سال تک یہاں جو ہے اس دنیا میں، لیکن آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سرمایہ داری کی باندھی بنا دیں اور اس کو جو ہے کائنات پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ پھر کائنات فائٹ بیک. اچھا، تو ان میں سے کوئی چیز بھی تو مطلب سرمایہ داری تو حقیقت میں یہ ہے کہ جیسے مارکس نے بھی کہا اور دوسرے سرمایہ داران مفکرین نے بھی کہا، سرمایہ داری جو ہے سسٹم آف ویسٹ ہے. نہیں، آپ یہ لٹرلی بھی اور فگریٹیولی کہ یہ وسائل کا ضیاع اتنا کرتی ہے کیونکہ
جو وسائل آج ہمارے موجود ہیں اس میں مطلب پوری بھوک ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن سرمایہ داری جو ہے ان وسائل کو ضائع کرتی ہے، کسی حادثاتی طور پہ نہیں، اس کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ ضائع کرے. نہیں دیکھیں اب مطلب یہ ہے کہ اس میں تفصیل میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو ان میں کوئی چیز بھی جو آپ نے بتائی ہے وہ ان میں سے اکثر چیزیں تو ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں اور نہ ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو بھی چیزیں اہم ہیں انسان کے لیے ان میں سے کسی چیز کو بھی سرمایہ داری نے ایجاد نہیں ہے. سرمایہ داری جو ہے دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرتی ہے، ان کو اپنے اس کے لیے استعمال کرتی ہے، سائنس کو بھی، ریاست کو بھی اور معاشرے کو. اور انقلاب کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو استعمال نہ کرے بلکہ اس کو بڑھوتری کے بجائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کریں، انفاق کے لیے، جہاد کے لیے وغیرہ. اور سرمایہ داری کی اگر آپ کو مطلب یہ کہ کارنامے دیکھنے ہو تو مطلب یہ کہ انگلستان میں جیسے مطلب سرمایہ داری 16ویں 17ویں صدی میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ پورے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے وسائل پہ قبضہ کیا، لوگوں کا قتل عام کیا، پھر پوری کیتھولک چرچ کی جو جائیدادیں تھیں اس کو ہڑپ کیا، پھر جو خانقاہیں تھیں ان کو ہڑپ کیا، پھر مطلب یہ جو پبلک اسپیسز تھیں ان کو پر قبضہ کیا. اس کے بعد جو ہے پھر مطلب ہندوستان گئے، ہندوستان پہ قبضہ کیا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب ہندوستان آئے تھے یہ انگریز تو ہندوستان جو ہے ساری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا چیزیں، امپورٹ کچھ اس کو ضرورت نہیں امپورٹ کرنے کی، دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے تھا. لیکن آج بھی جو ہندوستان کی معیشت کی جس درجے پہ تھا دنیا میں، وہ انگریز کے قبضے کے ڈائریکٹ خاتمے کے باوجود جو ہے آج بھی ہندوستان جو ہے اس مقام پہ واپس نہیں جا سکا ہے جو انگریزوں کے قبضے سے پہلے تھا، اور وہ کبھی جا بھی نہیں سکے گا جب تک سرمایہ داری کے اندر وہ ملا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سارا سرمایہ داری کے بارے میں جو آپ کے فہم و گمان ہے اس میں بہت بڑا مبالغہ ہے. پھر پورا امریکہ کو انہوں نے جو ہے ہڑپ کیا، آج یعنی 30-40 ملین لوگوں کو تو قتل کیا ہی، اس کے پورے وسائل کو بھی، پورے کانٹیننٹ، اتنا یعنی بالکل پرسٹین کانٹیننٹ تھا، اور 100 سال کے اندر 200 سال کے اندر اس کے وسائل کو ختم کر دیا. امریکہ جو ہے اب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ کیوں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد سب چیزیں ختم ہو گئی تو دنیا سے ہڑپ کر رہے ہیں. اور افریقہ کو ان لوگوں نے تباہ کیا جو انسان کی جنم بھومی اس کو کہتے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں وہ وسائل کے لیے. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.